خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا کا نام جلال پائے اور عزت پائے، ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ بک آف جینیسس یعنی پیدائش، اتپتی، برشید کی سٹڈی ہم کر رہے ہیں۔ خداوند کے حضور میں ہم جھکے ہیں تاکہ کلام مقدس کی باتوں کو ہم سیکھ سکیں، ان گہری باتوں کو جو خداوند نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہم 5ویں دن کو کھنگال رہے ہیں، ہم 5ویں دن کے اندر بغور دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے کل جو سیکھا تھا وہ عیدوں کے حوالے سے سیکھا تھا کہ 5واں دن 5ویں عید کو ظاہر کرتا ہے۔ 5ویں عید جو کہ نرسنگوں کی عید ہے، نرسنگے بجائے جائیں گے اور مردے زندہ کر دیے جائیں گے، اور 5واں دن جو ہے وہ اسی چیز کی تصویر ہے۔ آج ہم اس کو روحانی مسیحی بائبلی زندگی کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے، جیسا ہم نے پہلے 4 دنوں پر غور کیا تھا، جس میں ہم نے توبہ، بپتسمہ، پھلدار زندگی، بلاہٹ، پاک روح کی معموری کو دیکھا۔ تو 5واں دن جو ہے ہماری زندگی میں کب آتا ہے؟ جب ہماری زندگی میں نرسنگے بجنے شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم وہ نرسنگا پھونکنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا حزقیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ حزقیل کی کتاب کے اندر اگر ہم جائیں اور اس کی 33ویں باب میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ اے آدم زاد، تو اپنی قوم کے فرزندوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہہ کہ جس وقت میں کسی سرزمین پر تلوار چلاؤں اور اس کے لوگ اپنے بہادروں میں سے ایک کو لیں اور وہ اسے اپنا نگہبان ٹھہرائیں، اور وہ تلوار کو اپنی سرزمین پر آتے دیکھ کر نرسنگا پھونکے اور لوگوں کو ہوشیار کریں۔ نرسنگے پھونکے جانے کا جو دن ہے وہ 5واں دن ہے ہماری زندگی میں۔ ہوشیار کر دینے کا، کلام کی منادی کا دن ہے، کیونکہ جب ہم توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں اور پھلدار زندگی، پہلے اپنے چال چلن سے اپنی توبہ کو ثابت کرتے ہیں، اپنے چال چلن سے بتاتے ہیں، پھل سے بتاتے ہیں کہ جو کچھ خداوند نے میری زندگی میں کیا وہ جڑ پکڑ چکا ہے، اور جب ایک درخت جڑ پکڑتا ہے وہ بڑھتا ہے اور اس پر پھر پھل لگتے ہیں، اور جب روحانی بالیدگی یعنی میچورٹی آتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم روحانی بلوغت کو حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر پاک روح کا کام ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اور بلاہٹ آتی ہے۔ جب بلاہٹ آتی ہے تو پھر کلام کا سنایا جانا، گواہی کا دینا جو ہے ہماری زندگی میں آتا ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے، اس کے پاس زندگی ہے، اس کے پاس کہنے کے لیے ہے، وہ اپنی گواہی دیتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ نرسنگا پھونکتا ہے۔ اور جب سرزمین پر تلوار آئے، اور ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم 1000 سال کے تناظر میں دیکھیں تو 4 دن 4000 سالوں کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے، زبوروں کی کتاب میں سے، پطرس کے دوسرے خط میں سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 4000 سال کے بعد خداوند یسوع مسیح آتے ہیں، اور تب سے ہی جب سے پاک روح نازل ہوا ہے، لاسٹ 2000 ایئرز میں پریچنگ کی جا رہی ہے، کلام مقدس کی منادی کی جا رہی ہے، نرسنگے بجائے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کی انتہا تک انجیل کی منادی کرنا ٹھہرا اس وقت۔ اور خداوند نے کہا کہ زمین کی انتہا تک کلام کی منادی کی جائے، زمین کی انتہا تک میرے نام کے گواہ بننا۔ اور 5واں دن تب ہماری زندگی میں طلوع ہوتا ہے جب ہم اس بلاہٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کالنگ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس بلاہٹ کی تقدیس کرتے ہوئے، اس بلاہٹ کی بے عزتی نہ کرتے ہوئے، سستی یا کمزوری کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے، اس بلانے والے خداوند یسوع مسیح ناصری اور اس کے پاک روح جو کہ بیانہ کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے، اس بلاہٹ کی تقدیس کے طور پر، اس بلاہٹ کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کرتے ہوئے ہم کلام مقدس کے نرسنگوں کو پھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اور کلام ہماری زندگی میں سے نکلتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے یہ پانی دیتا، تو پیاسی نہ ہوتی، اور آ کر جو کوئی پیے، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ 8ویں باب میں، جو کوئی پیے تو اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ یعنی کہ جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہاں سے پھر پانی کی ندیاں فلو کرتی ہیں، وہاں سے کلام مقدس ہمارے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے،
تو یہ بلاہٹ جو ہے میرے عزیزو، اس کے بعد جب ہم کلام مقدس کی پریچنگ کرتے ہیں، اور آخری 2000 سال یعنی آخری 2 دن جو ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ پروڈکشن کے دن ہیں، یہ وہ دن ہیں جس میں فضا کے اندر پرندے بھر دیے گئے، جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے خادموں کو ہوائیں بناتا ہے، اور اپنے فرشتوں کو، اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، اور فرشتوں کو ہوائیں بناتا ہے، اور ہوا کے دوش پر جو ہے وہ کلام کی منادی کی گئی، اور ہوا کے اندر اڑتے اڑتے انجیل کی منادی کی، جیسے لکھا ہے کہ ایک فرشتہ دیکھا جس کے پاس ابدی خوشخبری تھی، اور وہ تمام قوموں کے لیے، اہل زبان، امتوں اور قبیلوں کے لیے اس کے لیے خوشخبری تھی، اور ہوا کے بیچوں بیچ، آسمان کے بیچوں بیچ اڑتا تھا، جیسے پرندے اڑتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، اور وہ چہچہاتے ہیں، وہ نرسنگ ہیں خداوند کے، اسی طرح ہمیں بھی خداوند نے آسمان کی بلندیوں پر رکھا تاکہ اس کے خادم جو ہیں، اس کے لوگ جو ہیں، وہ جائیں اور اس انجیل کی منادی کریں، جیسے لکھا ہے کہ جب اس نے ان نوروں کو بنایا تو ان کو آسمان میں رکھا تاکہ زمین پر روشنی ڈالیں، ان پرندوں کو بنایا تاکہ وہ اڑیں اور اس کے نام کی منادی کریں۔ ہم جو ہیں، ہمیں خداوند نے وہ روح دی ہے جس کے وسیلہ سے ہم کلام کی منادی کر سکتے ہیں، تاکہ پھر کیا ہو کہ ان سمندروں کے اندر جو ہے وہ مچھلیاں بھر دی جائیں، اور سمندر جو ہیں وہ انسانوں کو، قوموں کو، قبیلوں کو ظاہر کرتے ہیں، سمندر جو ہے وہ دنیا کو ظاہر کرتا ہے، مختلف قوموں کو ظاہر کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا تھا کہ میں تمہیں آدمگیر بنا دوں گا۔ وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، جن کو یہ فن آتا تھا جال ڈالنے کا، ان کو خداوند نے کہا کہ میں تمہیں آدمگیر بنا دوں گا، اب تم سمندروں میں سے وہ مچھلیاں پکڑو گے جو کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے پکڑو گے، ان سمندروں میں جو کہ قومیں اور قبیلے ہیں، اور لکھا ہے کہ میں نے تمہیں قوموں کے لیے نشان ٹھہرایا، اور جاؤ انجیل کی منادی کرو، جاؤ قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمے دو، تاکہ جو ہے وہ کلام مقدس پھیلے، تاکہ انجیل کی منادی دنیا کی ہر قوم میں ہو جائے، اور پھر خاتمہ جو ہے وہ نزدیک آ جائے۔ میرے عزیزو، اس دن میں بات کر رہا تھا ایک عزیز بہن سے، اور میں نے یہی بات کی، میں نے کہا کہ بہن، بات یہ ہے کہ آج کے دور میں کلام مقدس سنانا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کا یہ رحم ہے، یہ فضل ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایسے ذرائع ہیں کہ ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے، ہم فیس بک کے ذریعے سے، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ہم جو ہے ڈیجیٹل مینز کے ذریعے سے، ہم مختلف طریقوں سے انجیل کی منادی کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ ایک زمانہ تھا جب موسیٰ کو فرعون کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، ایک زمانہ تھا دانیل کے دوستوں کو آگ کے اندر کودنا پڑا، ایک زمانہ تھا جب جانیں ہتھیلی پر لے کر جو ہے نبی بادشاہوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے تھے، اور اس نے جا کر کہا کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی کا رکھنا روا نہیں ہے، اس کو کلام کے اندر سے جج کیا، اور اس کے بدلے میں اس کی گردن یوحنا کی اڑا دی گئی۔ ایک زمانہ تھا جب ایلیا جو ہے وہاں سے بھاگا، کیونکہ بادشاہ اور اس کے جو جھوٹے نبی تھے انہوں نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایک زمانہ تھا جب سب کچھ ایسے طور پر ہوا۔ ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ ہمارے ریسنٹ پاس میں آپ دیکھیں کہ لوگ علاقہ غیر میں جا کے کلام سناتے تھے، لوگ ان جنگلی قبیلوں کے درمیان جو ہے وہ جا کے کلام کی منادی کرتے تھے۔ مشنریز جو ہیں، خداوند کے لوگ جو کلام کی نجات کے پیغام کو لے کر گئے، افریقی قبائل میں گئے، جہاں پر ان کو بھون کر کھا لیا گیا، ان کے بچوں کو جو ہے آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا، لیکن وہ لوگ کلام کی منادی سے پیچھے نہ ہٹے۔ بلکہ آج آپ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ نوح نبی کو کتنی زیادہ بےعزتی کا سامنا تھا جب وہ کلام کی منادی کرتا تھا، اور لوگ اس کو بے وقوف اور بے عزت کرتے تھے، بے وقوف کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ ہم تو آج یہاں پر اتنی آسانی کے ساتھ، ہمیں تو تن آسانی مہیا ہے، ہم اپنے صوفے پر بیٹھ کر کلام سنا رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جا رہے ہیں، اور لوگ جو مرضی کہتے رہے، ہمیں تو بالکل، ہمیں اس ریجیکشن کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑتا۔ اسی لیے خداوند نے کہا تھا کہ تمہارا حال جو ہے وہ سدوم اور عمورہ سے زیادہ جو ہے وہ بگڑا ہوگا، تمہارا جو سزا ہوگی وہ اس سے زیادہ بڑی ہوگی، کیونکہ وہاں پر تو وہ جو 2 لوگ گئے تھے فرشتے، ان کو پکڑ کر انہوں نے مارنا چاہا اور ان کے ساتھ بد سلوکی کرنی چاہی۔ لوط اور اس کی بیٹیوں کو وہاں پر مارنا چاہا۔ ابراہیم کو کیسی کیسی مصیبتوں میں سے گزرنا پڑا۔ ہمارے جتنے بھی ہم سے پہلے نبی گزرے، ان کو کیسی کیسی مصیبتوں میں سے گزرنا پڑا۔ کبھی دعا کی وجہ سے ان کو شیروں کی ماند میں پھینک دیا جاتا تھا، کبھی جو ہے وہ ان کو اندھے کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا، کبھی راست بازی کا الزام لگنے کے باعث 12 سال جو ہے وہ قید کے اندر گزار لیے یوسف نے۔ تو میرے عزیزو، ہم کیسے
کیسے ہم جو ہے جسٹیفائی کریں گے خداوند کے سامنے کہ ہم نے منادی کیوں نہیں کی، 5واں دن ہماری زندگی میں کیوں نہیں آیا، ہم نے اس نرسنگے کو کیوں نہیں پھونکا جبکہ ہمیں اندازہ تھا کہ تلوار ہماری زمین کی طرف آ رہی ہے، جبکہ ہمیں پتہ تھا کہ کٹائی کا موسم آ گیا ہے، جبکہ ہمیں پتہ تھا کہ دن برے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں جمع ہونے سے باز نہیں آنا چاہیے، جبکہ ہمیں پتہ تھا کہ آخری زمانہ آ گیا، جبکہ ہمیں پتہ تھا کہ نبوتیں پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے عزیزو، ایک چیز یاد رہے کہ کلام مقدس کی منادی آج پوری دنیا کے اندر ہر قوم کے اندر جا چکی ہے، اور اب آپ پر یہ ہے کہ آپ نے اپنا حصہ کیسے ڈالنا ہے، آپ نے اپنا توڑا کیسے چمکانا ہے، آپ نے اپنے توڑے کو کیسے لوگوں تک لے کر جانا ہے، آپ نے اپنی زندگی سے کیسے خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ کسی کو نہیں دیکھنا بلکہ خداوند پر نگاہ رکھنی ہے۔ روت کی مانند بن جائیں، جس نے کہا تھا بوئز نے اس کو کہا کہ اے میری بیٹی، اے میری عزیز، تو اس کھیت میں ہی میرے جوانوں کے ساتھ لگی رہنا اور کام کرتی جانا، نہ کہ ہم اس دلہن کی مانند بن جائیں جس کا ذکر غزل و غزلات میں ہے، جہاں پر اس نے کہا کہ میں تو اپنے کپڑے اتار چکی، میں تو پاؤں دھو چکی، میں تو سو رہی ہوں، اور وہ دروازے پر کھٹکھٹا رہا تھا دلہا، اور اس نے اٹھ کر اس کو اندر لانا گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ کاہلی اور سستی اور وہ غرور کا شکار تھی وہ۔ اور ہمیں جو ہے وہ اس دن کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ سمندر جو ہیں وہ بھر جائیں، پانی جو ہے وہ بکثرت جانداروں کو پیدا کرے، اور جب خدا نے یہ دیکھا تو خدا نے کہا یہ تو اچھا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہماری ایفرٹ کے ساتھ وہ سمندر بھریں گے، جب دنیا کے اندر انجیل کی منادی ہو جائے گی، جب ہم کلام مقدس کو لے کر جائیں گے اور جا کر خداوند کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پریچ کریں گے، جب ان کے ساتھ گواہی شیئر کریں گے، اور جب وہ اپنی زندگی خداوند کو دیں گے، تو ایسے نہیں لکھا ہوا بائبل میں، ایسے ہی نہیں لکھ دیا کہ ایک تائب ہوتا ہے گناہ گار، جب ایک گناہ گار تائب ہو کر خداوند کے پاس آ جاتا ہے تو وہ باپ جو آسمان پہ ہے وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی مناتا ہے، شادیانے بجاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ خوشخبری کے باعث، نجات پانے والوں کے آ جانے کے باعث، وہاں پر ایک گناہ گار کے تائب ہو جانے کے باعث آسمان میں جو ہے خوشخبری کا سماں ہے۔ اور اگر آج کے دور میں دیکھیں تو جتنا کلام کو پھیلایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آسمان میں تو نان سٹاپ وہاں پر سیلیبریشنز چل رہی ہیں، وہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کی انتہا ہی نہیں ہے، وہاں پر تو ہر لمحہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوگی کہ آج فلاں نے اپنی زندگی دے دی، فلاں نے اپنے آپ کو گناہ سے دور کر لیا، اس شخص نے، اس بہن نے، اس بیٹے نے، اس بیٹی نے، اس بھائی نے، اس بزرگوار نے، اس شخص نے فلاں کے منادی کے باعث جو ہے وہ اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہے۔ آؤ ہم خوشی کریں، یہ میرا بیٹا جو مر گیا تھا زندہ ہو گیا، یہ جو کھو گیا تھا پھر مل گیا ہے، اس کو دے دو برکتیں، اس کے پیروں میں جوتا پہنا دو، اس کو کپڑے دے دو، نیا لباس دے دو، اس کو انگوٹھی دے دو، اس کو اختیار دو کہ یہ بھی جا کر اپنے جیسوں کو بچائے، جیسے یہ اس قرض سے چھوٹ گیا، یہ بھی جا کر لوگوں کو، قوموں کو جا کر منادی کرے اور جا کر چنا ہوا وسیلہ بنے، جیسے پالوس رسول کو خداوند نے کہا تھا کہ میں نے تجھے اپنا چنا ہوا وسیلہ بنا لیا ہے۔ میرے عزیزو، نرسنگوں کی عید کا جو ہماری زندگی میں مقصد ہے، اور خداوند نے یہ جو نرسنگوں کی عید دی ہے، اس کی اب ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے، اس کی فائنل فلفلمنٹ تو تب ہوگی جب آسمان پر نرسنگے بجائے جائیں گے، اور فرشتے جب نرسنگوں کو پھونک دیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا کہ وہ نرسنگے بجانے کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا آنا ہوگا، اور مردے زندہ کر دیے جائیں گے جب وہ اپنے مالک کی آواز کو، اس کال کو، اس بلاہٹ کو سنیں گے، اس بڑی پکار کو سنیں گے، تو وہ اپنے قبروں میں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور جلالی بدن حاصل کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ فرشتے نرسنگے بجائیں، میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو بھی نرسنگے بجانے کی ضرورت ہے۔ یہ آن گوئنگ فیسٹ بھی ہے۔ جب سے پینتیکوست ہوئی، جب 120 کی جماعت پر خداوند کا روح نازل ہوا، جب وہاں پر برکت کا نزول ہوا، جب وہاں پر مسا کا نزول ہوا، اس کے بعد سے نرسنگوں کی عید کا وقت شروع ہو گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ نرسنگوں کی عید واحد ایسی عید ہے کہ جو ایک دن پر مقرر نہیں ہے، وہ اس وقت کو کوئی نہیں جانتا، اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ نرسنگوں کی عید کے بارے میں کہا گیا کہ دیٹ از دا اونلی ڈے
کہ جب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سا دن ہے. اور نرسنگھوں کی عید اس لیے 2 دن پر منائی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ اس چیز کا نشان رہے کہ یہ نامعلوم دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں ہمیں پتہ نہیں کہ کب کیا ہونے کو ہے اور کب نرسنگھا پھونکا جائے گا. اسی طرح یہ آن گوئنگ چونکہ فیسٹ ہے، اس کو کنٹینیوس فیسٹ کہا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب سے پینتی کوست کا کام ہوا تب سے نرسنگھوں کی عید کا دن ہی چل رہا ہے، تب سے نرسنگھوں کی عید منائی جا رہی ہے. اور خادمین جتنے بھی خدام ہیں وہ خداوند کے لوگ وہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کرتے جا رہے ہیں. لیکن کیا یہ صرف چند لوگوں کا کام ہے؟ کیونکہ مزدور تو ہمیشہ ہی تھوڑے رہے، لیکن کیا یہ صرف چند ان کلام سنانے والوں کا کام ہے؟ نہیں، ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے میرے عزیزو. کسی موقع کو چوکنے نہ دیں، موقع کو غنیمت جانیں جیسا کلام میں لکھا ہے. ہمیں تو اپنی ہر شخص کو، ہر بیٹا مسیحی، ہر مسیحی بیٹی، ہر مسیحی بہن، ہر مسیحی بھائی، ہر مسیحی شخص جو ہے وہ ایک نرسنگھا ہونا چاہیے، چلتا پھرتا کلام مقدس کا وہ ایک پیغام بر ہونا چاہیے، وہ کلام مقدس کا مناد ہونا چاہیے، اور موقع کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہم تو ایسے کم بخت ہیں کہ ہم غیر معبودوں کے نام لینا نہیں چھوڑتے. ہم تو وقت کے ساتھ مسلمان بن جاتے ہیں، ہم دوسرے مذاہب کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، ہم اپنی آئیڈینٹی بتاتے ہوئے شرماتے ہیں. ایسے کم بخت ہیں. بجائے اس کے کہ کوئی ہم سے پوچھے تو ہم جو ہیں وہ آگے جا کر خداوند کے کلام کی منادی کر دیں. ہم جا کر کہیں کہ میرے بھائی آپ کے لیے خداوند نے اپنی جان دی ہے، توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. میرے عزیزو، اس نے لکھا ہے کہ جب خدا نے دیکھا کہ بھر دیے گئے سمندر، فضائیں بھر گئیں، سمندر بھر گئے، تو لکھا ہے خداوند نے ان کو برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں. میرے عزیزو، خداوند کی یہ مرضی ہے کہ اس کے پیغام کو لے جانے والے اس زمین پر بہت بڑھ جائیں اور یہ سمندر بھر دیے جائیں. شام ہوئی اور صبح ہوئی، 5واں دن ہوا. آمین.